اگر ہم اپنے پورے دھیان کو خدا کی طرف لگائیں گے تو کلام مقدس کے وعدے کہ وہ روٹی پانی اور آٹے کی مٹی پر کیا دے گا؟ برکت دے گا۔ آئیں سب پل کے لیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے، کیونکہ آج کا جو کلام ہے میں سے دو طرف پکارے گا۔ آج ہم دیکھیں گے خدا ہماری زندگیوں پر کیا اپنے کلام کے وعدوں کو ہوگا۔ ہم اکثر زمینی جو زندگی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کو اپنی طرف کرنا ہوتا ہے تو رشوت دے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں۔ کسی محکمے میں ہوتے ہیں نا تو وہاں پر ہم پیسے دے کر اپنا کام کروا لیتے ہیں، مگر موت کا فرشتہ پیسے نہیں لیتا۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور چند پل کے لیے اپنی زندگی پر غور کریں۔ خدا تو مہربان زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے خدا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا آج کی مبارک شکر گزاری کرتے ہیں خدا تیرے بیٹے بیٹیوں کے لیے جو خدا تیرے کلام کے قریب ہیں، جو خدا تیرے مقدس ہیکل میں جمع ہے۔ خدا آج کا کلام سننے کے عوض ہم 30 گنا نہیں، 60 گنا نہیں، بلکہ 100 گنا پھل لانے والے ہیں خدا۔ اور تیرے کلام کے موجود وعدے جب ہماری زندگیوں کے لیے کھلے، ہماری ہڈیوں پر، گوشت پر، نسلوں پر تیرے کلام کی برکت ہے خدا۔ میں تیرے کلام کے وعدوں میں ان تمام تر زندگیوں کو چھپاتا ہوں، چاہے سے کہ تمام تر گھرانوں کو لاتا ہوں خدا۔ اپنے کلام کو نام نام چھونا اور مسا کرنا تاکہ تیرا نام زور و جلال پائے۔ آمین۔ آئے میرے ساتھ نکالیے خدا کے کلام سے اعمال کی کتاب، اس کا 10 باب اور اس کی ہم 34 سے 36 آیت تک پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یہ مکتوب ہے، پترس نے زبان کھول کر کہا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، بلکہ ہر قوم میں سے جو اس سے ڈرتا اور راستبازی کے کام راستبازی کرتا وہ اس کو پسند آتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ڈرتا۔ ڈر سے کیا ہوتا ہے؟ ڈر سے ہم کوئی کام نہیں کرتے، غلط کام ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈر سے نہیں کرتے۔ اگر خدا کے کلام میں دیکھیں تو حنانیہ اور سفیرہ کا اعمال اس کے 5 باب میں ذکر ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی زمین میں سے کچھ حصہ رکھ چھوڑا، مگر انہوں نے کیا کیا تھا؟ رسولوں کے آگے اقرار کیا تھا کہ زمین جتنے کی بھی بکے گی ہم خدا کے لوگوں کے آگے رکھیں گے۔ مگر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ حنانیہ جب زمین بیچ کر آیا تو اس کے دل میں ایک بات آئی کہ میں اپنے لیے کوئی جمع پونجی رکھ لوں۔ کیا کروں؟ جمع پونجی رکھ لوں۔ مگر جب وہ خدا کے لوگوں کے پاس گیا تو کلام میں لکھا ہے تو وہاں پر جا کے اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ کیا زمین اتنے کی بکی؟ اس نے کہا ہاں اتنے کی بکی۔ انہوں نے 3 بار پوچھا اور چوتھی بار کیا اس کی جان چلی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب اس کی بیوی سفیرہ آئی تو اس سے بھی جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تیرے خاموں کو کفنانے والے واپس آ رہے اور تجھے بھی واپس لے کے جا رہے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کے مطابق اگر ہم اپنی زمینی زندگی کو دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ لالچ آ جاتا ہے۔ ہم اکثر ہی اپنی زندگیوں میں غلط فیصلے کرتے ہیں، مگر کلام مقدس میں اگر ہم استثنا کی کتاب اس کے 1 باب اور اس کی 17 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، تمہارے فیصلے جس کسی کی روح رعایت نہ ہو، جیسے بڑے آدمی کی بات سنو گے ویسے ہی چھوٹے کی سننا۔ مگر یہ ہماری زندگیوں میں یہ بات نہیں، تو بھائی صاحب اگر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس طرح تم چھوٹے کی سنتے ہو اسی طرح تم بڑے کی بھی سنو اور چھوٹے کی بھی۔ اور لکھا ہے اور کسی آدمی کا منہ دیکھ کر ڈر نہ جانا، کیونکہ یہ عدالت خدا کی ہے۔ اس کی عدالت ہے خدا کی۔ جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو عدالت کس کو ہوتی ہے؟ خدا کی۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ خدا ہمارے قریب ہوتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جو دعا کرتے ہیں خدا ہم سب کے قریب ہوتا ہے۔ اور لکھا ہے اور جو مقدمہ تمہارے لیے مشکل ہو اسے میرے پاس لے آنا، میں اسے سنوں گا اور میں
میں اسی وقت سب کچھ جو تم کو کرنا ہوگا بتا دوں گا۔ آمین۔ ہم اکثر ہی جس کام کے لیے دعا کرتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کہ تم زمین پر میرے نام سے باندھو گے میں آسمان پر باندھوں گا۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی ہوتی ہے، کوئی التجا ہوتی ہے، مناجات ہوتی ہے، یا کسی کی شادی یا کوئی بھی بیماری کسی کے گھر میں ہو تو کیا کرتے ہیں؟ دعا میں رکھتے ہیں۔ تو خدا کیا کرتا اسے بحال کرتا، خدا التجاؤں کا جواب دیتا۔ اور یہاں پر بھی خدا فرما رہا ہے کہ اگر تجھ سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو کیا کرو؟ میرے پاس ہے۔ اگر ہم کرنیلیس کی زندگی پر دوبارہ غور کریں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ خراب کرتا تھا۔ اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات آ رہی ہے، ڈرتا اور راست بازی کرتا تھا۔ اگر ہم ایوب کی زندگی پر غور کریں تو اس میں بھی یہی چیزیں پائی گئی۔ کلام مقدس کے مطابق وہ بھی بدی سے دور رہتا تھا اور خدا سے کیا کرتا تھا؟ ڈرتا تھا۔ اور دانیل کیا کرتا تھا؟ دن میں 3 بار دعا کرتا تھا۔ آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں کہ ہم دن میں 3 بار کھانا ضرور کھاتے ہیں، مگر دعا کبھی یاد آئی تو کر لی، نہ آئی تو نہ کی۔ مگر میرے عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے خدا اپنے کلام کے مطابق جب کتاب حیات کھولی جائے گی تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے خدا کے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ کن کو بلایا جائے گا؟ تو وہاں پر کیا ہوگا؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس کسی کا نام کتاب حیات میں نہ ملا اسے کہاں پر ڈالا جائے گا؟ جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے پاس جائیں، خدا ہماری آواز کو سنیں، تو کلام مقدس میں لکھا ہے خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ اے میرے باپ کے برگزیدہ لوگوں میرے پاس آؤ تو میں تمہیں کیا دوں گا؟ ہمیشہ کی زندگی۔ ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا ہے ہمیشہ کی زندگی کا۔ اگر کلام مقدس میں سے دیکھیں تو موت کے بعد بھی ہمیں ایک زندگی مل رہی ہے جو ہم نے آسمان پر گزارا۔ اگر ہم مقاشفہ کی کتاب میں دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم میرے باپ کے باغ میں میرے ساتھ کیا کرو گے؟ سیر کرو گے اور کیا کرو گے؟ فرشتوں کا انصاف کرو گے۔ ہم اپنے گھر میں کسی کا صحیح طرح سے انصاف نہیں کرتے، ایسے ہی ہے۔ کسی کا اگر منہ بگڑا ہے تو اسے بگڑے رہے، یا کوئی ہم سے ناراض ہے تو ہم کہتے ہیں اسے ناراض ہی رہے، ایسے ہی ہے۔ مگر خدا کا کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ رومیو اس کی 8 باب میں دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا محبت ہے۔ کیا ہے؟ خدا محبت ہے، اور محبت کرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ محبت کی جاتی ہے۔ جو خدا یسوع مسیح میں قائم ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ خدا اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میرے دوسرے خدا کے کلام کے باتوں میں آتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت آیت فرمائی کہ زندگی کی روٹی میں اگر ہم اس روٹی میں سے کھائیں گے تو اب تک کیا کریں گے؟ زندہ رہیں گے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جو آخر تک برداشت کرے گا میں اسے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہم چاہتے ہیں تاج ہیں، مگر ہم خدا کے کلام کے باتوں پر نہیں چلتے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم خدا کے کلام کے باتوں پر چلتے ہیں تو کرنیلیس کی بات کو، کرنیلیس کی زندگی کو اپنی زندگی پر باندھ لیں۔ خدا سے ڈرنا شروع کر دیں، خدا سے پیار کرنا شروع کر دیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا محبت ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے خدا کا بندہ پالوس فرماتا ہے کہ جس میں محبت نہیں وہ ٹھنڈا کا پیتل اور جھنجھنا دی جاتی ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام پر چلتے ہیں تو کلام مقدس میں خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر تیری کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسری بھی اس کی طرف پھیر دے۔ میرے خیال سے کوئی پاگل نہیں ہوگا جب ہم کہیں گے یار اور مار لیں، ایسے ہی ہے۔ مگر میرے عزیزو، خدا کا کلام کوئی روح رعایت نہیں کرتا۔ اگر ہم خدا کے کلام میں اسے دیکھتے ہیں تو خدا نے ہمیں بڑی خوبصورت آیت رومیو اس میں 2 باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں، خدا کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں۔ خدا نے اپنے بیٹے کو نہ بخشا، کلام مقدس میں لکھا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے مگر میری نہیں بلکہ تیری مرضی ہوئی۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے
اسے وہ لعنتی موت دی گئی، اسے گناہ گاروں کے ساتھ صلیب کے حوالے دیا گیا۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا یسوع کو 2020 سال ہو گئے آگے واپس چلے گئے، مگر گناہ ہماری زندگیوں سے واپس نہ گیا نہیں گیا، بلکہ گناہ بڑھتا ہوا ہماری زندگیوں پر ایک کینسر نما ہوگا۔ ہم جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں، ہم لعنتوں کے لیے اپنے باطن کو لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر خدا کا کلام آج ہمیں سکھا رہا ہے کہ پاک دل خدا کو دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ پاک دل خدا کو دیکھیں گے۔ تو طرفداری تو پھر کسی کی نہ ہوگی، طرفداری صرف زمینی طور پر ہے، موت کا فیصلہ ویسے نہیں دیتا۔ جو بھائی صاحب موت کا فیصلہ کیا کرتا ہے؟ دعاؤں کے عوض موت کو ٹال دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دعاؤں کے عوض انسان کی موت کا وقت ٹل جاتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے اس کیا اس نے جب یسایہ نبی سے پیغام دے کر گیا تو وہ دیوار کی طرف اس نے منہ پھیر کر کیا دعا کی اور زار ہو گیا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے خدا نے یسایہ سے فرمایا کہ تو واپس جا اور اسے پیغام دے کہ تیری عمر 15 برس اور بڑھا دی گئی۔ اگر ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تمہاری عمروں کی میعاد 70 برس، اگر قوت ہو تو 80 برس، مگر کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری عمروں کی میعاد 100 برس کتنی ہے؟ 100 برس۔ اگر ہم ڈاکٹر بلی گرام کو دیکھیں تو اس کی پوری 99 سال، یعنی کہ 100 میں سے 1 سال کم خدا کے کلام کے فالوں کو وہ لوگوں تک پھیلاتا ہے۔ اور خدا نے اسے ایسی قدرت دی تو اس نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ اور اگر خدا کے کلام کو دیکھیں تو اس نے مکاشفات کی ایک بڑی خوبصورت آواز میں لکھا۔ اس نے کہا کہ ہماری زندگی جو زمین پر ہے وہ فانی ہے اور سب کچھ زمین پر فنا ہو جاتا ہے۔ جو ہمارا یہ شریر، جو ہمارا جسم ہے وہ قبر میں جب اتارا جانا تو ہماری روح ہماری زندگیوں سے لے لی جاتی ہے۔ اور کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ ہم نے جو کلام سنا اس کے اوپر ہم نے کیا کرنی؟ برکت پانا۔ ایک آخری حوالہ دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے، پہلا پطرس اس کا پہلا باب، پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 17 آیت۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا، اور جب کہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو جو ہر ایک کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے تو اپنی مسافت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزیں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ بڑے یعنی مسیح کی بے شریمت خون سے ہے۔ آمین۔ لکھا ہے اس کا علم تو بنائے عالم سے بیشتر تھا، مگر ظہور اخیر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا کہ اس کے وسیلہ سے خدا پر ایمان لائے ہو، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہو۔ آمین۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں سے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا کیا کرتا ہے؟ بغیر طرفداری سے ہمارا انصاف ہوتا ہے۔ خدا ہماری آواز کو سنتا ہے جب ہم پکیزہ طور پر زندگی گزارتے ہیں۔ ہم اکثر ہی میں اور پیسہ اکثر جب وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم رستے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، میں شیئر کرتا ہوں، پیسہ شیئر کرتے ہیں اور آگے جا کر وہی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔
بہت سی فیملیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وہی باتیں جو ہم سوچ رہے ہیں یا ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو سیم ایز ہمیں وہی ملتا ہے. اور بھائی صاحب اکثر ہی کہتے ہیں کہ واقعی بھائی صاحب خدا ہماری آواز کو سنتا ہے. اس کی آواز کو خدا ہماری آواز کو سنتا ہے. اس وقت خدا سنتا ہے جب ہم راست بازی کے کام بغیر کسی لالچ کے کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بغیر کسی لالچ کے کرتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ جو کچھ کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ خدا کے لیے کرتے ہو. کس کے لیے کرتے ہو؟ خدا کے لیے کرتے ہو. تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ طرفداری ہماری کرے گا. خدا ہماری کیا کرے گا؟ طرفداری کرے گا. جب ہم خدا کے پاس ہیں اور اگر خدا کے کلام سے ہٹ جائیں گے تو خدا ہماری طرفداری نہیں کرے گا. پھر چاچا پلیز ساڑھے رات چاہتا ہے یہ کرے گا. چاچا وہ ہمارے ساتھ چلے گا, ہمیں نکمی راہوں پر لے کر جائے گا. وہ جو کہاں پر جاتی ہے؟ گندک اور آگ کی چھیل پر جاتی ہے. مگر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم خدا کے بیش قیمت خون سے خریدے گئے. کس سے خریدے گئے؟ بیش قیمت خون سے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اپنے باپ دادا کے چال چلن کو چھوڑ دو جو انہوں نے کیا. خدا یسوع مسیح نے زمین پر آ کر کیا اور خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس لیے زمین پر آیا تاکہ میں حق پر گواہی دوں اور جو حقانی ہے وہ میری سنتے ہیں. حقانی کا مطلب ہے سچائی سے سننے والا, جو سچائی سے خدا کی آواز کو سنتا ہے. اور پھر خدا کیا کرتا ہے؟ جب سچائی سے انسان خدا کے کلام کو سنتا ہے تو خدا اس کی کیا کرتا ہے؟ طرفداری کرتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیرے آس پاس 1000 گرنے ہیں مگر تیرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000 لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے. یعنی کہ موت کی بدبو تیرے نزدیک نہ آئے بلکہ خدا کیا کرے گا؟ تیرے اوپر چاروں طرف پاک فرشتوں کا پہرا لگا دے گا. خدا کے کلام مقدس کے بعد ہے کہ خدا اس وقت ہمارا طرفدار نہیں ہوتا جب ہم برائی میں ہوتے ہیں, جب ہم خدا یسوع مسیح میں قائم ہوتے ہیں. روح ہے نا, یعنی کہ ایک پودا ہے, ہمارا باطن ایک پودا ہے اور روٹی کیا ہے؟ خدا کا کلام. اگر ہم اس میں سے کھاتے رہیں گے تو خدا کا کلام ہماری زندگیوں پر بڑھتا رہے گا. اگر ہم دعا کرتے رہیں گے تو دعا کے عوض خدا سے ہمارا رشتہ قائم ہوتا رہے گا. پھر پاک فرشتے کیا کریں گے؟ ہماری التجاؤں کو اسی وقت سن کر خدا کی طرف لے کر جائیں گے. اور کلام میں کیا لکھا ہے کہ جو کہ تم زمین پر باندھو گے میں آسمان پر باندھ دوں گا. تو میرے عزیزو آج میں خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے. ہم نے یہ جانا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار ہے. ہم زمینی طور پر کیا کرتے ہیں؟ رشتہ داروں کو پیسے دے کر, اپنے دوستوں کو پیسے دے کر اپنی طرف پھیر لیتے ہیں. مگر خدا ہمیں سکھاتا ہے خدا کسی کا طرفدار ہے. ہم چند پل کے لیے اپنی خواہش کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بدی میں گر جاتے ہیں. مگر ہم نے خدا کے کلام پر غور کرنا ہے. ہم نے وہ راہ کو اختیار کرنا ہے جس کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میرا کلام تیری راہ کے لیے روشنی, تیرے قدموں کے لیے چراغ ہے. تو چراغ چلتا رہے تو طریقی تو نہیں آتی. جب چراغ بجھا دیں اپنے باطن کا تو طریقی ہمارے اندر قائم ہو جاتی ہے. پھر نہ چرچ جانے کو دل کرتا ہے, نہ دعا کرنے کو دل کرتا ہے, بلکہ کیا دل کرتا ہے؟ باہر آوارہ گانے سنے. مگر جب ہم خدا یسوع مسیح میں قائم ہوتے ہیں تو خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ اپنی پاک روح القدس کو ہماری زندگیوں پر قائم کرتا ہے. تو ہماری روحانیت کیا کرتی ہے؟ خدا یسوع مسیح میں قائم ہوتی ہے. خدا ہمارے اوپر اپنے نور کو چمکاتا ہے. تو جب نور چمکتا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ پھر اس میں تاریکی نہیں ہوتی. اور خدا یسوع مسیح نے خوب فرمایا کہ دنیا کا نور تم ہو. کون ہے دنیا کا نور؟ جو خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں. تو خدا اس کلام کی وسیلہ سے آپ کو برکت دے. آپ ہمیشہ یسوع مسیح کے نام سے قائم اور دائم رہیں.